ابو جحیفہ حضرت علی کے پاس آئے. یہ ابو جحیفہ کی روایت آپ سب نے سنی ہوگی شاید. صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کتاب اللہ کے بارے میں؟ کیا صحابہ بھی منکرین حدیث کے مطابق دین صرف قرآن سمجھتے تھے، شریعت صرف قرآن سمجھتے تھے، کتاب اللہ صرف قرآن کو سمجھتے تھے؟ آ کے حضرت علی سے مخاطب ہوا، حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن. سوال دیکھیں کتنا عجیب ہے اور جواب اس سے بھی عجیب ہے. اے علی، کیا آپ کے پاس اس قرآن پاک کے علاوہ بھی وحی کا کوئی نسخہ موجود ہے؟ اب اگر حضرت علی کا عقیدہ یہ ہوتا جو آج کے منکر حدیث کا یا صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا، وہ کہتے کیا بات کرتا ہے ابو جحیفہ، کیا قرآن کے علاوہ بھی کوئی شے وحی ہو سکتی ہے؟ حضرت علی نے یہ نہیں کہا نعم، جی ہاں، میرے پاس قرآن پاک کے علاوہ بھی وحی کا ایک نسخہ موجود ہے، اور اس میں وہی کچھ ہے جو رسول اللہ بولتے تھے، میں علی لکھ لیتا تھا. بتائیے کہاں گیا وہ سارا فلسفہ، کہاں گیا وہ سارا عقیدہ؟ یعنی رسول اللہ کا کلام. اور یہ منکرین حدیث کا اشکال آج نوجوانوں کے اوپر، ہم یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں سیمینارز میں، بنیادی بات لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا. اس حوالے سے وہ کہتے ہیں حدیث محفوظ نہیں. حدیث اگر محفوظ نہیں تو بتائیے دین کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ آپ کو ایک عام فہم بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایمانداری سے بتلائیے اس کلام پاک میں جو طالب علم وہ تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کتنی مرتبہ مخاطب کیا یا کتنی مرتبہ نمونہ کہا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ بال واسطہ یا بلا واسطہ طور کے اوپر مفہوماً رسول اللہ کی پیروی، رسول اللہ کی اتباع، رسول اللہ کی سنت پہ چلنے کا حکم اس قرآن پاک میں 700 سے زائد مقامات پہ موجود ہے، بال واسطہ یا بلا واسطہ. اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ بار رسول اللہ کے بارے میں یہ فرمان کہہ کے جس نے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی جس کے رسول کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لایا، اللہ کے اوپر لایا، جو رسول تمہیں دیں اس کو پکڑ لو، جس سے روکے رک جائے. پھر انتہا کر دی، کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی پوری زندگی نمونہ ہے. بتائیے ایمانداری سے، رسول اللہ کی پوری زندگی نمونہ ہے کہ تھوڑی سی زندگی؟ 1 گھنٹے کی زندگی نمونہ کہ 24 گھنٹے کی زندگی؟ آپ اور میں کسی دردی کے پاس جائیں، مثالاً جٹ کی بات کرتا ہوں، اس کو کہیں میرا سوٹ سی لو، کس کے مطابق؟ نمونے کے مطابق، سیمپل کے مطابق. وہ کہے گا ٹھیک ہے. پھر کہیں اللہ 700 مرتبہ جس نبی کو نمونہ بنا کے آپ کو کہہ رہا ہے اس کی پیروی کرو. 700 مرتبہ اللہ نے بندہ مومن کے اوپر اس سے بھی زیادہ کال کی ہے. آپ دردی کو 20 مرتبہ کال کر کے دیکھ لیجئے، ازما لیجئے. آج سیمپل کے مطابق سوٹ سی دو، 10ویں مرتبہ آپ اس کو کال کریں گے نا، وہ کہیں گے یار تو عجیب بے وقوف بندہ ہے، تو مجھے سیمپل دیتا نہیں جس کے مطابق سینا ہے، اور بار بار کہی جاتا ہے سیمپل کے مطابق سی دو. معاذ اللہ تعالیٰ نے نمونہ اور سیمپل تو رسول کی زندگی کو بنایا، مجھے اور آپ کو حکم تو یہ دیا کہ رسول کی پیروی کرو، ان کے مطابق صبح گزارو، دوپہر گزارو، شام گزارو، رات گزارو، ازواجی تعلقات گزارو، سیاست، ریاست، معاشرت، معاملات ان کے مطابق گزارو. اور منکرین حدیث کہتے ہیں جی وہ نمونہ ہی محفوظ نہیں. زندگی رسول اللہ کا نمونہ ہے لیکن نمونہ محفوظ نہیں ہے. تو اللہ ہمیں کیسے کہہ سکتا ہے؟ بڑی عام فہم بات ہے. کیسے کہہ سکتا ہے رسول اللہ کے مطابق نماز پڑھو؟ یہ سیف ہی نہیں. نمونہ اور سیمپل اگر اللہ نے محفوظ ہی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، کتاب اللہ سے مراد بھی قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے. امی عائشہ کی سہیلیوں کے کام آتی ہیں. امی عائشہ کی ایک سہیلی تھی بریرہ، آپ نے سنا ہوگا، لونڈی تھی، غلام تھی. امی عائشہ نے کہا جاؤ اپنے مالکوں سے مکاتبت کر لو، لکھت پڑھت کر لو، وہ تمہیں آزاد کریں. بریرہ امی عائشہ کے پاس آئیں اور آ کے کہنے لگی مکاتبت تو وہ کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی. یہ بھی ایک لمبا چوڑا فقہی باب ہے لیکن آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں. اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ بریرہ تو پیسے لے آ امی عائشہ سے، ہم تجھے آزاد کر دیں گے، لیکن بالفرض تو فوت ہو گئی
تو تیری وراثت دوبارہ ہماری طرف آئے گی. آنی کس کی طرف چاہیے؟ امی عائشہ کی طرف، جس نے پیسے دے کے آزاد کرایا. ولا کی نسبت تو وراثت تو پھر اگر ملنی ہوگی تو اسی کو ملے گی، یا تو مفت آزاد کیا ہو پھر ولا کی نسبت تو وارثوں کی طرف جو آزاد کرتے ہیں جا سکتی ہے. لیکن جو پیسے لے کے آزاد کر رہے ہیں، اور پیسے بھی کس کے ہیں؟ امی عائشہ کی، اور آزاد بھی امی عائشہ کے پیسوں کے عوض کر رہے ہیں، اور لکھوانا یہ چاہتے ہیں کہ بریرہ اگر فوت ہو جائیں تو اس کی وراثت دوبارہ ہماری طرف آ جائے گی. امی عائشہ نے رسول اللہ کو جا کے شکایت لگا دی کہ یہ لوگ آزاد تو کرتے ہیں لیکن ولا کی نسبت ہماری طرف کرنے کی بجائے، یعنی میں ماں عائشہ کی طرف کرنے کی بجائے اپنی طرف رکھتے ہیں. تو رسول اللہ کا ایک اخلاقی انداز تھا. یہ بھی رسول اللہ کی سنت کا اور سیرت کا ایک عظیم باب ہے. رسول اللہ کو جب کسی کی غلطی پتہ چلتی تھی تو براہ راست اس کو مخاطب ہو کے کہ بجائے کیا کہتے تھے؟ ما بالو اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا، نام نہیں تھے لیتے، عزت نفس مجرونہ ہو. ما بالو اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے. کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے وہ باطل ہے. اور والشرط فی کتاب اللہ، میرے بھائیو اس حدیث کے لفظ کے پر غور کریں. اور کتاب اللہ میں جو شرط ہے وہ یہ ہے انما الولاء لمن اعتق، ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کرے گا. اب پورے منکرین حدیث قرآن پاک سے یہ آیت نکال کر دکھا دیں جو رسول اللہ نے کہا، کیا کہا؟ انما الولاء لمن اعتق. کہاں پہ کتاب اللہ میں شرط یہ درج ہے کہ ولا کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ آزاد کرنے والے کی طرف. قرآن پاک کی یہ کون سی آیت ہے، یہ کون سی صورت میں موجود ہے؟ اس کا مطلب ہے خود رسول اللہ بھی، خود صحابہ بھی آپ کو اور مجھے یہ عقیدہ سمجھا کے گئے جیسے دین قرآن و سنت کا نام ہے، جیسے شریعت قرآن و سنت کا نام ہے، اسی طرح کتاب اللہ بھی قرآن و سنت کا نام ہے. اور میرے بھائیوں یہ مغالطہ بھی اس دور میں بھی جو آج کل غامدی صاحب اور منکرین حدیث آپ کے دماغ میں ڈالتے ہیں نا، یار رسول اللہ کی ایک زندگی بشری تھی، ایک زندگی معاذ اللہ نبی اور رسول کی تھی، اور ایک زندگی بشر کی تھی. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے کلام حمید میں رسول اللہ کے لفظ کو کیا کہا ہے، رسول اللہ کے کلام کو کیا کہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رسول اللہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں کس کے حکم سے بولتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں. اچھا اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، پھر بھی اشکال پیدا ہو گیا. اشکال کا پیدا ہونا چمبے کی بات نہیں ہے، لیکن اشکال کا رفع نہ ہونا یہ دکھ اور تکلیف کی بات ہے. عبداللہ بن عمر بن العاص، آپ کو لوگ کہنے لگے، آج کل کے شاید کچھ دماغ وہاں پہ بھی ہوں، کہنے لگے رسول اللہ بشر، رسول اللہ انسان ہے، یتکلم فی الغضب والرضا. رسول اللہ کبھی غصے میں بولتے ہیں اور کبھی خوشی میں بولتے ہیں. اور یار عبداللہ تو ہر چیز ہی لکھ لیتا ہے، نہ لکھا کر، چھوڑ دے. عبداللہ کے دل کو یہ بات وقتی طور پہ اپیل کی اور آپ نے لکھنا چھوڑ دیا، اور رسول اللہ کے پاس اس مقدمے کو لے کے گئے. اے اللہ کے رسول اللہ نے بھی پوچھا، بعض روایات میں رسول اللہ نے خود پوچھا، عبداللہ لکھتا نہیں آپ؟ میں دیکھتا ہوں پہلے جو لفظ میں زبان سے نکالتا تھا تو لکھ لیتا تھا. اور وہ کہاں گئے فلسفی جو کہتے ہیں 250 سال بعد حدیثیں لکھی گئی؟ رسول اللہ کی اپنی زندگی کے اندر عبداللہ بن عمر بن العاص حدیثیں لکھ بھی رہے ہیں، صحابہ حدیثیں لکھ بھی رہے ہیں، اور اشکال پیدا کرنے والوں نے یہی اشکال، یہ اشکال آج کا نہیں ہے، 1400 سال پرانا ہے. ایک بشری زندگی ہے، ایک نبوی زندگی ہے، کچھ خوشی سے بولتے ہیں، کچھ غصے سے بولتے ہیں، جو چیز چاہے لکھتا رہتا ہے. اللہ کے رسول لوگوں نے مجھے یہ وسوسہ ڈال دی ہے اور انہوں نے یہ مقدمہ میرے سامنے رکھا، کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، میں ہر چیز لکھ لیتا ہوں. تو میں لکھنے سے رک گیا ہوں. رسول اللہ کی پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے، کہا اکتب فوالذی نفسی بیدی، اے عبداللہ بن عمر لکھا کر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا.
میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حج کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور سوال کا پیدا ہونا اچنبا نہیں ہے، سوال کریں گے تو علم ملے گا۔ ایک صحابی کے ذہن میں یہ سوال آ گیا، رسول اللہ حج کی اتنی فضائل بیان کرتے ہیں، جو حج کرے گا آج ایسا ہو جائے گا جیسے ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ اے اللہ کے رسول افی کلی آمن یا رسول اللہ، کیا یہ حج جس کے آپ اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں، کیا مدہ مومن مسلم کے اوپر ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ خاموش رہے، اوائڈ کیا، ادھر ادھر چہرہ کر لیا۔ اس نے پھر سوال کیا، رسول اللہ نے پھر جواب نہ دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب نہ دیا، مشغول ہو گئے۔ اور جب مشغولیت اور واقعہ کچھ دیر پرانا ہو گیا تو کہا اس کو بلاؤ جو میرے سے سوال کرتا تھا۔ صحابی کو بلایا گیا، وہ آپ کی بارگاہ میں آیا تو رسول اللہ نے جو جملہ کہا، میرے بھائیوں یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا مسلک ہے، یہی اہل حدیث کا منہج ہے۔ آئیے اس بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو میرے سے سوال پوچھتا تھا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کی قسم، لو قلت نعم، اگر اس زبان سے جی ہاں نکل جاتا، صرف 3 حرف نعم کے نکل جاتے تو پوری امت کے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا۔ دین صرف اس بات کا نام ہے جو رسول اللہ کی زبان سے ادا ہوا۔ میں اور آپ کہاں ہیں؟ آپ اور میں اس حدیث کی موجودگی میں علامہ صاحب کی بات مان لو، پیر صاحب کی مان لو، فقیہ صاحب کی مان لو، مولوی صاحب کی مان لو، مفتی صاحب کی مان لو، ہمارے امام کی مان لو، ہمارے محدث کی مان لو، کیسے مانی جا سکتی ہے؟